ایک مرتبہ پھر آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو مسیح یسوع کے زندہ پاک اور جلالی نام میں بہت بہت سلام، بہت بہت۔ آپ کے ساتھ جو بچے ہیں، آپ نے کوشش کرنی کہ اگر کوئی بچہ روئے یا دوسرے بچے کو ڈسٹرب کرے تو آپ نے اس کو چپ کرانا ہے۔ اگر وہ چپ نہ ہو اس کو سمجھانا ہے، اگر نہ سمجھے تو انہوں باہر لے جانا، ٹھیک ہے، تاکہ انہوں تھوڑی جی تازی ہوا لگے، پھر انہوں لے آؤ، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ بچے جب ڈسٹرب کرتے ہیں تو وہ پھر دوسروں کو بھی کلام سننے نہیں دیتے، اور جو کلام سنا رہا ہوتا ہے اس کو بھی وہ بھٹکا دیتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا بات کر رہا تھا۔ مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہوئی کوراٹونا کے اس علاقے میں آ کر۔ میں اپنے ہم خدمت بھائیوں کا مشہور ہوں، پاسٹر شاہد عارف کا، بھائی بابر مسیح کا، کہ یہ لاہور سے میرے ساتھ چلے اور ہم نے ایک بڑا خوشگوار اور اچھا سفر کیا۔ آپس میں ہم مسیح کی بات چیت کرتے ہوئے آئے، گیت گاتے ہوئے آئے، اور یہاں پر بھائیوں نے بڑی خوشی سے، شان نے ہمیں ریسیو کیا، اور ایلڈر صاحب کے گھر میں ہم بیٹھے، ہم نے وہاں پہ پانی پیا اور ہم نے کچھ دیر آرام بھی کر لیا، بیٹھے بیٹھے بات چیت بھی کی۔ پادری صاحب آ گئے، پھر ہم جلوس میں شریک ہوئے اور بچوں کے ساتھ مل کر ہم نے خداوند کی تمجید کی، نعرے مارے، گیت گائے اور خداوند کی ستائش کی۔ یہاں پر بھی چرچ میں بھی ہم نے گیت گائے، اور اب وقت ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کو سنیں، خداوند کی آواز کو سنیں، اور یقین جانیں وہ لوگ جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی آواز سنتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی آواز سنتے ہیں ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، زندگیاں تاریکی میں سے نکل کر نور کے اندر آ جاتی ہیں، منور ہو جاتی ہیں۔ آج بھی میرا یہ ایمان ہے کہ خدا اپنے کلام کو نازل کرے گا، خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، خدا اپنے قدرت والے ہاتھ کو جنبش دے گا، خدا بندروں کو توڑے گا اور خدا بیماریوں کو دور کرے گا، کیونکہ بائبل مقدس سے فرماتی ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کے شفا دیتا ہے۔ آج شام جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے، خدا کا کلام نازل ہوگا، وہ ہماری زندگیوں کو بدلے گا۔ آمین۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بڑا پرمسرت دن ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بڑے فاتحانہ انداز میں ایک بڑے جلو کے ساتھ یروشلم شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور زکریا نبی نے یہ جو نبوت کی تھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے قریب 500 سال پہلے، اس نے یہ منظر رویا میں دیکھا تھا، خدا نے اس سے کلام کیا تھا، خدا نے اس کو یہ دکھایا تھا۔ متی رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 21واں باب ہے، ہم اس میں اس منظر کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے، اس پیشن گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے، خدا کے اس کلام کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اور متی رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کے 21ویں باب کی 4 آیت سے میں تلاوت کروں گا۔ یہ آج کی دوسری تلاوت ہے جو ہم کریں گے، اور خدا کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، پام سنڈے کا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ خدا اپنے کلام کو کبھی بھولتا نہیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے وعدے کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی گواہی دیتے ہیں کہ آپ میرے پہ یقین کریں، میں ایسا کروں گا، میں پرسوں ایسا کر دوں گا، میں اگلے ہفتے آپ کے لیے ایسا کر دوں گا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی ایک قابلیت یہ ہے کہ خدا اپنے منہ کے کلام کو کبھی بھولتا نہیں۔
सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी खुदावंद को यह याद था, आसमानी बाप को यह याद था कि इस कलाम ने, इस नविश्ते ने जो मैंने अपने नबी को दिया था, इसने पूरा होना है, इस कलाम ने पूरा होना है। कितने साल के बाद जी? 500 साल के बाद। जकरिया ने जो पहली तिलावत हमने की, 500 साल पहले यह मंजर देखा था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर आए, उन्होंने यरूशलेम के अंदर दाखिल होकर इस मंजर को, जिसका जिक्र जकरिया ने किया, इसको अमली जामा पहनाया। इसके दरमियान 500 साल का गैप है। इस बात से मैं आपको दिलेरी दिलाना चाहता हूं कि खुदा जो कुछ भी उसने कहा है, खुदा उसको पूरा करने की कुदरत रखता है। बाइबल मुकद्दस में आपकी शिफा के लिए अनगिनत वादे मौजूद हैं। आप ये कह सकते हैं, खुदावंद मेरी जिंदगी में इन पैगामात को, इन नविश्तों को, इस कलाम को, इन वादों को जरूर ही पूरा करेगा। खुदा मुझे जरूर ही नजात देगा, खुदा मुझे जरूर ही बरकत बख्शेगा, खुदा जरूर ही मेरे बंधनों को तोड़ेगा, खुदा जरूर ही मुझे पाखरू देगा, क्योंकि उसने अपने पाखरू को नाजिल करने का वादा फरमाया। जब हम तौबा करते हैं, जब हम अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं, तो खुदा अपने पाखरू को हमारी जिंदगी में नाजिल करता है, खुदा अपने जलाल को हमारी जिंदगी में जाहिर करता है। जब भी मैं पाम संडे के इस इवेंट को मनाता हूं, साल से मना रहा हूं, 23 साल से खुदा की खिदमत कर रहा हूं, 23 साल से मैं इस पे पैगामात भी सुना रहा हूं, मैं हमेशा इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद तू अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस में एक वादा यह भी है कि वो मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। अगर खुदावंद यीशु मसीह की यरूशलेम में इस फातिहाना दाखिले की बाबत नविश्ते मौजूद थे, वो पूरे हुए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से जो कुछ फरमाया है वो जरूर ही पूरा होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। उसने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और फिर आके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी। क्या आप इन बातों को सोचकर कभी एक्साइटेड नहीं होते? आसमान पर कोई चोरी नहीं होती, आसमान पर कोई डाका नहीं मारा जाता, आसमान पर किसी को कैंसर नहीं होता, आसमान पर 1122 की कोई गाड़ियां नहीं है, आसमान पे कोई एम्बुलेंस नहीं है दी की, आसमान पे कोई थाना नहीं है, आसमान पर कोई अस्पताल नहीं है, आसमान पर कोई लाचार नहीं है, कोई कर्जों के नीचे डूबा हुआ नहीं है, क्योंकि आसमान एक ऐसी जगह है जहां बराह रास्त खुदा का तख्त है, जहां पर बर्रा है। हालेलुया। यीशु आपको वहां ले जाना चाहता है जहां दुख और रंज नहीं है। हालेलुया। आसमान पर वो आपको ले जाना चाहता है। ये वाकया जो हमने पढ़ा, ये एक तारीखी वाकया, ये वाकया तारीखी वाकया जिसको हम याद करते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जिस वाकये की बाबत मैं आपको बताना हूं, उसमें आप खुद भी शरीक हो। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? खुदा का कलाम हमें यह बात सिखाता है कि खुदा अपने वादों को कभी नहीं भूलता। इसलिए जब आप बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम के वादों को पढ़ते हैं, उनको ग्रिप कर लें, उनको पकड़ लें। खुदा मुझे पता है ये तूने कहा है। एक खुदा का खादिम पाकिस्तान में आया, काजी साहब, उसने बड़ी मजे की बात, उसने कहा मैं चाहता हूं कि खुदा मेरे लिए कुछ बोले। जब खुदा मेरे लिए कुछ बोलेगा तो खुदा पाबंद हो जाएगा, खुदा पाबंद हो जाएगा, खुदा ने फिर वो करना ही करना है। क्योंकि खुदा जो एक बार कह देता, खुदा उससे पीछे नहीं होता। खुदा के पास वसाइल की कमी नहीं है, खुदा कभी हालात से मगलूब नहीं होता, बल्कि खुदा हमेशा हालात को मगलूब करता है। और यूहन्ना अपने खत में कहता है, वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। यीशु मसीह पर हमारा ईमान दुनिया को मगलूब करता है, हालात को मगलूब करता है। और जब हमारा यीशु पर ईमान है तो फिर हमें दिलेरी होनी चाहिए कि जो कुछ उसने फरमा दिया है वो उससे फिरेगा, उससे नहीं फिरेगा। अपने अंदर दिलेरी रखें, अपने आप को मजबूत करें खुदा के कलाम से कि पाम संडे मुझे ये मैसेज देता है कि खुदा अपने वादों में सच्चा है और खुदा के सारे वादे हां के साथ हैं। और जो खुदा के वादों के साथ खड़े हो जाते हैं, खुदा उनको बरकत देता है, खुदा उनको एक्सॉल्ट करता है, खुदा उनको बढ़ाता है, खुदा उन्हें तरक्की देता है और खुदा उनके दरमियान अपने जलाल को जाहिर करता है। तो पहली बात जो हमने सीखी है,
पाम संडे के मैसेज में वो ये है कि खुदा अपने वादों को याद रखता है। आपको पता है मेरा बच्चा जो है ना वो मुझसे वादा लेता है किसी भी चीज के लिए। बच्चे ऐसे ही करते हैं, आपके बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा बेटा मुझे कहता है पापा जी आपने मुझे चिड़ियाघर लेके जाना, मैं उसको टाल देता हूँ, फिर वो थोड़ी देर के बाद आ जाता है पापा आपने चिड़ियाघर। वो चाहता है कि एक दफा मेरा पापा मुझे कह दे कि अच्छा बेटा मैं लेके जाऊंगा। पहले वो मुझे यहाँ पे लाता है, जब मैं कहता हूँ कि अच्छा बेटा मैं ले जाऊंगा, फिर वो कहता कब। अब अगला स्टेप मैं कहता हूँ अच्छा यार मैं किसी ले जाऊंगा, नहीं आप मुझे दिन बताओ, टाइम बताओ। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा यार मैं आपको इतवार को चर्च के बाद लेकर जाऊंगा, बस फिर वो इजी है। हमारे आसमानी बाप ने हमारे साथ कितने वादे किए हैं, लेकिन हम कभी भी उनका यकीन नहीं करते। ये जमीनी बच्चे अपने माँ बाप की बात को सुन लेते हैं और उसका यकीन कर लेते हैं। वो अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने भाइयों को बताते हैं, अपने कजनों को बताते हैं कि ऐसे इतवार में चिड़ियाघर जाना जे। क्यों? क्योंकि मेरे बाप ने कहा, मेरे बाप ने मुझसे वादा किया। हमारे आसमानी बाप ने हमसे अनगिनत वादे किए, लेकिन अफसोस हम उन वादों पर यकीन नहीं रखते। पाम संडे हमने आज मनाया, डालियां भी हिलाई और हमने नारे भी मारे, लेकिन क्या हम इन बातों को जानते भी हैं कि हम क्या कर रहे हैं? पहली चीज मैंने आपको बताई, पाम संडे हमें सिखाता है कि खुदा अपने वादों को पूरा करने पर कादिर है। यह बात आपको समझ आ गई? आ गई? आगे चलिए, है जी, थोड़े सी आगे बढ़ाएं बात को। स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। पहली आयत जो हमने पढ़ी उसमें लिखा है कि वो सादिक है, जो लादू के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है वो सच्चा है। ये बात बड़ी कमाल की बात कि मेरा और आपका यीशु, मेरा और आपका खुदा सच्चा है, उसमें झूठ कहीं भी नहीं। जो कुछ उसने अपने कलाम में फरमा दिया है वो सच बात है, वो हक बात है। हमें उस पर यकीन करना है, हमें उस पर खड़े होना है, हमने उसके साथ चलना है। और जब खुदा का कलाम हमारे साथ है तो फिर कोई चीज हमारी मुखालफत में खड़ी नहीं हो सकती। और अगर खुदा का कलाम हमारे साथ नहीं तो फिर सब कुछ ही हमारा मुखालिफ है। और लिखा है कि नजात उसके हाथ में है। किसके हाथ में है जी? नजात यीशु के पास है, वो आपको नजात देना चाहता है। पाम संडे का मैसेज ये है कि आप नजात पाएं। आयत तो हमने ये पढ़ी है जकरिया में से 9 बाब की 9 आयत, लेकिन जो पोस्टर छपा था उस पोस्टर पे इसका मरकजी उन्वान है होशाना। होशाना का मतलब है ए खुदा नजात दे, ए खुदावंद नजात दे, ए खुदावंद करम करके नजात दे, हमें बचा ले, हमें छुड़ा ले। क्या मतलब है जी? ए खुदावंद नजात दे, मुझे छुड़ा, मुझे बचा। ये एक इल्तिजा है, ये एक रिक्वेस्ट है। और खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं, नंबर 1 नविश्ता पूरा हो रहा है। नंबर 2 वो मौजज़े जो खुदावंद ने जमीन पर रहते हुए किए थे, लाजर को जिंदा किया था। रिसेंटली लाजर जिंदा हुआ था और मशहूर हो गया यरूशलेम में कि वो शख्स यरूशलेम में आ रहा है जिसने लाजर को जिंदा किया है। लोग यीशु को देखने के लिए छतों पर खड़े थे, मोहल्लों के अंदर खड़े थे, गलियों के अंदर थे, डालियां उनके हाथ में थी, कपड़े उन्होंने अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, नारे मार रहे हैं होशाना होशाना। इसका मतलब यह है कि वो एक बड़ी भेद की बात बता रहे थे, उसका इकरार कर रहे थे। भेद क्या था? कि खुदा निजात देने वाला है। भेद यह था कि निजात किसी और तरह से मिल नहीं सकती। आपको पता है इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं जो निजात पाना चाहते हैं, लेकिन वो अपने अपने तरीके से निजात पाना चाहते हैं। निजात फकत यीशु मसीह के खून के वसीले से, यीशु नाम के वसीला से निजात मिलती है। आज के दौर में इंसान निजात पाने के लिए पता नहीं कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर। निजात पाने का तरीका एक ही है और वो खुदा ने खुद इंट्रोड्यूस करवाया। वो खुदा ने खुद इंट्रोड्यूस करवाया है। लिखा है यूहन्ना अपने अंजीली बयान में 3 बाब की 16वीं आयत में कहता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसका मतलब है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और खुदा ये नहीं चाहता था कि ये दुनिया जिससे मैं मोहब्बत रखता हूं ये गुनाह के अंदर मर जाए और अपनी हलाकत के अंदर चली। खुदा ने खुद इंतजाम किया इंसानों की निजात का और उसने इंसानों को बचाने के लिए, उनको गुनाह की तारीकी से निकालने के लिए, गुनाह की दलदल से निकालने के लिए खुद इंसान का रूप धारा और वो जमीन पर आया। आमीन। इससे हटकर कोई और निजात नहीं है। स्लीप पर जो काम किया गया है ये मेरी और आपकी निजात। कई बार लोग वाला क्या समझते हैं, मैं ना ऐसे गुड फ्राइडे ते 2 देगा लवाइया ने, एक मिक्स सब्जी वाली
ایک جڑی نا چکن آئی 2 دیگاں 5 صاحب ساڑھے لو. اچھا توبہ نہیں کی ہوئی, گناہوں سے توبہ نہیں کی, اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا, یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں بنایا. وہ خدا سے برکت لینے کا طریقہ دے گے. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا جلیبیاں بانٹتے ہیں, کسی ہفتے کے ایک دن میں جلیبیاں باہر کھلو کے پرات دے ہوئے جلیبیاں جا رہی ہیں. ان کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ جلیبیاں جب لوگ کھائیں گے ہمیں خدا برکت دے گا, ہمارے بندھن ٹوٹ جائیں گے. کئی سموسے بانٹ رہے, کوئی نان حلیم بانٹ رہے, کوئی نان حلوہ بنڈن رہے. کچھ لوگ چرچ کے اندر کارپٹ بچھا رہے ہیں, کوئی پنکھے لے کے آ رہے ہیں, کوئی ٹائلیں لگوا رہے ہیں, کوئی غسل خانہ بنوا رہے ہیں, کوئی سنک لگوا کے دے رہے ہیں, کوئی پانی لی ٹینکی اتنے لگوا رہے ہیں. ذہن پیچھے کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو چرچ کے لیے کچھ کر تاکہ خدا تجھے برکت دے. لیکن خدا یہ نہیں کہہ رہا. خدا کہہ رہا بیٹا میں نے تیرے لیے جو کچھ کیا پہلے اسے مان, پہلے اسے قبول کر. میرے بیٹے نے تیرے لیے خون بہایا ہے, اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوائے ہیں, اس نے اپنی جان تیرے لیے دی ہے. پہلے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مان اور اس کے بعد میرے پاس ہدیہ لے کر آ, پھر مجھ سے قبول کر. سمجھ آئی آپ کو کہانی؟ یہ بڑی سمپل بات ہے, لیکن شیطان یہ سمجھ نہیں آنے دیتا, وہ لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکا دیتا ہے. میں چند دن پہلے ایک جگہ پہ کلام سنا رہا تھا, میں نے کہا کہ کافی لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے. میں نے کہا جی یہ موٹر سائیکل کھڑی ہے, یہ موٹر سائیکل کیسے چلتی ہے؟ کہتے ہیں جی اس کے اندر پیٹرول ڈالو تو چلتی ہے. میں کہا یار پیٹرول زیادہ مہنگا ہے یا شہد مہنگا؟ شہد جڑا سی کھانے ہیں. کہتا جی شہد مہنگا. میں کہا اچھا جی کرنے پیٹرول کٹ کے جی شہد پا دیں, پھر سٹارٹ کر کے دے دیں. مہنگی چیز ڈالی ہے, طاقت والی چیز ڈالی, لیکن جب وہ کک مارے گا تو انجن کے اندر شہد جائے گا تو انجن جام ہوگا. کیوں؟ کیونکہ غلط فارمولا لگایا ہم نے. موٹر سائیکل کو ایک ہی فارمولا آتا ہے, اسے ایک ہی چیز کی خوشبو سمجھ آتی ہے, وہ ہے پیٹرول. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ موٹر سائیکل میں پیٹرول کے علاوہ کچھ بھی ڈال لیں دنیا کی طاقتور چیز, اس نے سٹارٹ نہیں ہونا بلکہ اس نے جام ہو جانا. اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو یسوع کے خون کے علاوہ نجات اور کہیں دنیا میں ہے ہی نہیں. دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو خدا کے زور مقبول نہیں ٹھہرا سکتی. اے خدا کرم کر کے نجات دے. دعا کرنے لگے, نعرے مارنے لگے. بات تو بڑی بھید کی وہ کر رہے تھے, نجات کی بابت بڑی بڑی بات کر رہے تھے. وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ تو مسیح ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ آنے والا جو مسیح موعود ہے وہ تو ہے, جس نے بنی اسرائیل کو نجات دینی ہے وہ تو ہے, جو ہمیں رومی حکومت سے چھڑائے گا وہ تو ہے, جو ہمیں ہمارے دکھوں سے رہائی دے گا وہ تو ہے, جو ہمیں بچائے گا وہ تو ہے, جو ہمیں بدروہوں سے آزاد کرائے گا وہ تو ہے, جو ہمیں قرضوں سے رہائی دے گا وہ تو ہے, جو ہماری بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا دے گا وہ تو ہے, جو ہمارے بچوں کو ہلاکت سے نکال کے زندگی میں داخل کرے گا تو ہے. اقرار کر. اس نعرے کے اندر بڑے بھید چھپے ہوئے. ہوشانا کرم کر کے نجات دے, اے خدا ہمیں نجات دے. جب وہ یہ بات کر رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے ہوشانا کے, اصل میں وہ کہہ رہے تھے کرم کر کے ہمیں نجات دے. دوسری بات ہم نے پام سنڈے کے میسج میں سیکھی ہے کہ نجات صرف خدا کی طرف سے. نجات کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے, کسی سسٹم کے تحت نہیں ہے, کسی چرچ سے نہیں ہے, کسی فیلوشپ میں نہیں ہے, کسی کانفرنس میں نہیں ہے جہاں پر آپ کٹھے ہو جائیں گے آپ کو نجات مل جائے گی. اگر وہاں پر یسوع ہے تو یسوع تو ہے ہی نجات دینے والا. لیکن اگر اس کانفرنس میں یسوع نہیں ہے تو آپ کھانا کھا کے چلے جائیں گے, تالیاں بجا کے چلے جائیں گے, ہاتھ ڈلوا کے چلے جائیں گے, لیکن ہوگا کچھ بھی. نجات یسوع دیتا ہے. پہلی بات کیا ہم نے سیکھی تھی کہ خدا کا کلام سچا ہے اور خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. خدا اپنے کلام کو بھولتا نہیں. جب آپ بائبل مقدس میں خدا کے وعدے پڑھتے ہیں آپ کے خداوند یہ میری زندگی میں پورے ہونے چاہیے, یہ کلام میرے لیے, یہ کلام میرے لیے. اس کلام کو بولیں, اس کلام کے ساتھ کھڑے. اگر آپ کے پاس کسی کارڈ ہو نا, ایس پی دا, ڈی ایس پی دا, فوراً کاٹ دیں. کہتا ہے دیکھو میرے کو کارڈ. ہمارے لاہور میں تو بہت ہے, تو پتہ نہیں ہے سسٹم کے نہیں ہے سسٹم. پاکستانی ہے جڑے بھی شہر سے بڑے فخر سے وارڈن کو دکھاتے ہیں, سارجنٹ کو, ہے دیکھو جی سارے کو کارڈ. وہ دیکھتا کہنا ڈی ایس پی. اچھا پیچھے کہنا جی میں گل کراواں تہاڈی. وہ کہنا نہیں جائیں دے. اسی کدی شیطان نو اے کارڈ نہیں دکھایا. بائبل مقدس میں جو وعدے مندرج ہیں کبھی شیطان کو دکھائے ہم نے. یہ دیکھیے میری فیملی کے لیے خدا نے برکت لکھی ہوئی ہے, تو روک سکنا ہے, روک سکنا ہے. شیطان پیچھے ہو جاتا, کہتا بھی انہوں تے سمجھ, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. کہندی پائی صاحب آج میں صبح نا ایک حوالہ پڑھ رہی سا, میں کہا پادری صاحب آن کے تے پوچھاں گی. پائی صاحب نے اچھا باجی کتوں پڑھ رہے سا, وہ مینوں بھول گیا. ہاں لیکن ڈرامے کی سٹوری اس سے سال کے بعد پوچھ لو, انہوں یہ بھی پتا ہے اگلا اے ختم ہونا والا تے اگلا شروع ہونا والا. ڈراموں کا پتا ہے کیڑے سین تے کل قسط مکی سی تے کتھوں اگوں شروع ہونی. یہاں پہ ہم کہتے ہیں پیدائش کی کتاب مکاشفہ چ لب رہے ہوندے نا والا, پتہ ہی کوئی نہیں بائبل شروع کہاں سے ہوتی ختم کہاں پہ ہو رہی.
اگر آپ اپنی بائبل سے واقف ہیں آپ شیطان کے لیے مصیبت بن جائیں. اگر آپ اپنی بائبل سے نہ واقف ہیں تو آپ عدم معرفت میں ہلاک ہو جائیں. بائبل مقدس وہ ٹول ہے، وہ تلوار ہے جس سے ہم شیطان پر وار کرتے ہیں اور شیطان شکست فاش کھاتا ہے. اس لیے اس کو پڑھیں. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے کسی سے پڑھوائیں. ہمیں گاؤں میں گئے تو وہاں پہ ایک بہت بزرگ اما جی چارپائی پہ بیٹھے تو میں ذرا سیاح بڑے ہوں تھوڑا جہا. میں کہ ذرا میں اما رنو کلام دسنا وا جی. میں کہ اما جی تمہیں پتا کہ یسوع نجات دہندا؟ جی ہاں بیٹا. اچھا. میں کہ تمہیں پتا بائبل دیا کنیاں کتاباں نے؟ انہوں نے کہا اچھا. وہ ساری زبانیں بتانے لگی مجھے شروع سے لے کے اینڈ تک. میں کہا اما جی آپ تو ان پڑھ ہیں آپ کو یہ کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہاں پہ اسکول کتنے ہی بچے جاتے ہیں، جب ان کی چھٹی ہوتی ہے میں کو بلا لیتی ہوں، ایک ٹافی دیتی اے پتر آج یوحنا دی انجیل دا نا پہلا چیپٹر میں پڑھ کے سنانا ہے تو پھر تیری چھٹی ہوئی. کہتا وہ ٹافی کی لالچ میں مجھے یوحنا کا پہلا چیپٹر پڑھ کے سنانا. پھر دوسرا بچہ تو اس سے بھی یوحنا کا پہلا چیپٹر ہی سنتی ہوں اور مجھے یاد ہو جاتا. اس نے کہا مجھے بائبل مقدس کا بے شمار حصہ زبانی یاد ہے کیونکہ میں نے اس کو سنا ہے، میں اس کی اہمیت سے واقف ہوں، میں جانتی ہوں کہ خدا کا کلام کیا ہے. آج جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کبھی کلام کھولتے ہی نہیں، وہ کبھی بائبل مقدس کو پکڑتے ہی نہیں. اسی لیے شیطان جو کچھ ان کو کہتا ہے، غلط تعلیم جہاں سے بھی انہیں ملتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. اگر آپ خداوند کی بھیڑ ہیں تو آپ کسی اور کی آواز نہیں سنیں. اگر آپ خداوند کی بھیڑ نہیں ہیں تو جنہیں لایا گلی او دے نالی چل اے باجی تو ساڈے نال چل سر تے پاسے دی چپیڑ ہی مار دے سارے بندھن ٹوٹ جاندے. کہندی لا مینوں لے کے چل میں بھی چلاں چپیڑ ہی پیڑی ہے. باجی کوئی بوکر مار دے سر چ سارے دماغ دی کھڑکیاں کھول دیں. یسوع کو ایک سائڈ پہ کیا، کلام کو ایک سائڈ پہ کیا، بوکر مروان ٹور پہ. زندہ کو چھوڑ کر مردوں کے پاس چلے. اگر زندہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکا تو مردوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کرنا. سوچیں وہ قوم جو زندہ خدا سے برکت نہیں لے سکی، مردہ دیوتاؤں سے وہ کیسے برکت لے؟ غیر معبودوں کے پاس جانے والوں کا دکھ بڑھ جائے. کلام بتاتا ہے زبور کے اندر جو غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، غیر معبودوں کے آگے سر ٹکاتے ہیں، ان کو دنیا کے اندر جگہ جگہ پہ سر ٹکانے پڑتے ہیں کیونکہ وہ زندہ خدا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. میرے عزیزو انہوں نے بڑا نعرہ مارا ہوشانا اے خدا نجات دے. آج کی کلیسیا آپ کو پتا نالج کے پیچھے بھاگ رہی. آج سے اگر آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں نا تو لوگوں کو اتنا کلام آتا نہیں تھا جتنا کلام آج لوگوں کو آتا ہے. ان کے موبائلوں کے اندر خدا کے خادموں کے کلام بھرے ہیں، کدی انہوں واٹس ایپ کر رہے ہیں، کدی انہوں واٹس ایپ کر رہے ہیں، گیت سینڈ کر رہے ہیں. خدا کے خادموں کے کلام دے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کر کے واٹس ایپ سٹ دیں. کہندا ہے اپنے سٹیٹس تے لا برکت ملے گی تینوں 100 بندیاں نوں بھیج ہے نا. کہندا ہے میں کلام ٹوٹا کٹ کے بھیجیا 100 بندیاں نوں بھیج تے پھر دیکھ تیرے کار چ ریل پیل ہوندی پیسے. جھوٹ ہے یہ. آج کی کلیسیا کلام کا نالج تو بہت حاصل کر رہی ہے لیکن ان کا دل خدا سے دور. یہ لوگ نعرے تو مار رہے تھے لیکن کیا یہ جو کچھ اپنے منہ سے نکال رہے تھے کیا اس کو جانتے بھی تھے؟ لگتا تو نہیں ہے. کیونکہ اسی شہر کے اندر انہی لوگوں نے ایک ہفتے کے بعد بادشاہ کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر جب یسوع عدالت میں تھا انہوں نے کہا اس کو مصلوب کر. ابھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں نجات دے اور ایک ہفتے کے بعد ہی انہوں نے اپنا مدعا چینج کر لیا، انہوں نے اپنا ٹون بدل لیا. ایک ہی وقت میں کہنے لگے اسے مصلوب کر. آج کے چرچ کی حالت بھی یہی ہے. یہ پام سنڈے کا تیسرا پورشن ہے جس میں ہم داخل. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جہاں پر میں آپ کو لے کے آیا. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس کا نالج ہے اور آپ نے اس کلام کو ایمان سے اپنے دل میں نہیں رکھا تو یہ کلام آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ آپ کو نقصان دے گا. کیونکہ یہ صرف علم ہے، یہ صرف علم ہے. یہ سمجھ لیں بندر کے ہاتھ میں ماچس. سمجھ آئی بات؟ باندر نوں تسی ماچس پڑا دو انہیں تے اگ ہی لانی. تے جڑے بندے نوں تھوڑا جہا کلام آ جاندا نا توبہ نہیں کیتی ہوندی پھوڑیاں تے بیٹھ کے لوکاں نال سنگ پساندا پھردا. اور تانوں کی پتا، تانوں پتا یوحنا دی انجیل دے وچ لفظ کنی واری آیا ہے؟ کسے نوں پتا ایتھے؟ سارے بیٹھ کے چاچے نوں تے بڑا کلام آندا، چاچے نوں کچھ بھی نہیں آندا. چاچے نے ادھروں ادھروں 4-5 گلاں سنیاں ہی ہیں انہاں نوں ہی اگے دہراندا. وہ لوگ ڈر جاندے نے کہ یار چاچا تے بڑا کلام جا رہا ہے. اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اگر ہماری زندگی خداوند میں نہیں تو یہ کلام ہمیں نقصان پہنچائے گا کیونکہ اس کو استعمال کروائے گا شیطان. شیطان اس کلام کو الٹ طریقے سے استعمال کرتا ہے جیسے باغ عدن میں اس نے استعمال کیا. خدا کی کہی ہوئی بات کو تھوڑا سا پلٹا دیا اس نے. کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے بیچ کا درخت تم اس کا پھل نہ کھانا؟ ہوا سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگا جب تم یہ پھل کھا لو گے نا تو تم خدا کی مانند ہو جاؤ. جھوٹ بول رہا تھا. خدا نے تو پہلے انہیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا تھا.
خدا نے تو پہلے ہی آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اور شیطان کہہ رہا ہے جب تو پھل کھائے گا نا تو پھر تو خدا دی مانی تو ہوئے گا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شیطان بول رہا تھا، اور شیطان آج بھی وہی جھوٹ بول رہا ہے، اور ہم اس کا یقین کر رہے ہیں۔ اے خدا نجات دے، اے خدا نجات دے۔ آج چرچوں کے اندر ہم دہائی دیتے ہیں، پادریوں کے آگے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، او بھائی صاحب میری دعا کرو میں مر گئی، بھائی صاحب میرے ہاتھ رکھ دو، اچھی جی دعا کر دو۔ میں کہتی اچھی جی دعا کہڑی بتائیں مجھے؟ کہتی بھائی صاحب دل نال کرنا، اے دل نال تسی دعا کرنا۔ پادری صاحب دل سے میرے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے ایسی دعا کرنی ہے کہ بس آپ میرے پہ ہاتھ رکھیں اور میری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کیسا ہوتا ہے؟ مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہاں پہ آپ کے عبادت 1.5-2 گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے۔ جس بندے کو 1.5-2 گھنٹے کے اندر یسوع نہیں چھو سکا، پادری کے ہاتھ رکھنے سے اس کو کیا ملے؟ سمجھ آئی گا؟ 1.5 گھنٹے یہاں پہ یسوع نے تخت لگائے رکھا، 2 گھنٹے میں اس بندے کو، اس بی بی کو، اس باجی کو یسوع نے نہیں چھوا تو پادری صاحب نے ہاتھ رکھا نہ کیا۔ سوچے ساری عبادت میں وہ یہی پلان بناتی رہی، اے ہن جب عبادت ختم ہوگی نا بھج کے سب تو پہلے میں ہی اگے ہوں گی تے پادری صاحب کو دعا کرا لاں گی۔ پادری صاحب ہی ہاتھ رکھ کے تھک گئے، کھلیاں پہ گئے، لوگ نہیں ٹھیک ہو۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم منہ سے کہہ کچھ اور رہے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور ہے۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو؟ یہ امت منہ سے تو میری ستائش کرتی لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ میرے عزیزو، پام سنڈے پر خداوند مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہے۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، وہ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس کے وعدے سچے ہیں، وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ صادق ہے، وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہی نجات دے سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے پاس آئیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی پالیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ چرچ کے اندر بیٹھے ہوں، سال ہر سال سے چرچ کے اندر بیٹھے ہوں، لیکن ابھی تک آپ نے نجات نہ پائی ہو، ابھی تک آپ نجات سے دور ہوں، ابھی تک آپ نے نجات کو سمجھا نہ ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے تو پام سنڈے پر محض ڈالیاں ہلانے تک ہی محدود نہ رہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ڈالیاں ہلانے تک ہی محدود تھے۔ بس آپ کے پاس 2 راستے، یہاں تو آپ صرف ڈالیاں ہلائیں یا آپ واقعی نجات پالیں۔ یہ اگلے سال آپ کو پھر موقع مل جانا ڈالیاں لانے، پھر نعرے مار لو گے، اگلے سال یہ موقع آپ کو پھر مل جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی خداوند کو نہ دی تو پھر چاہے ہمیں 100 سال بھی ڈالیاں ہلانے کا موقع ملے، ڈالیاں ہم ضرور ہلاتے رہیں گے لیکن ہم کبھی بھی خدا سے حقیقی برکت کا تجربہ نہیں کر پائیں گے۔ کیا آپ اس بات کو سمجھیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یسوع ہی نجات دیتا ہے تو پھر کیا ہمیں صرف یسوع کے پاس ہی نہیں آنا چاہیے؟ اگر صرف یسوع نے ہی نجات دینی ہے تو پھر ہمیں کس کے پاس آنا چاہیے؟ بتائیں مجھے ذرا، اونچی آواز میں بولیں۔ یسوع کے پاس آنا چاہیے۔ ہم کیوں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں؟ ہم کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے کاموں پر تکیہ کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو کچھ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں؟ ایک بھائی مجھے کہنے لگا جی میں چرچ ننگے پیر جاؤں گا۔ میں ننگے پیر چرچ جدوں بھی جانا نا سر خدا میری سن لگی۔ میں کہ یار آپ کے ننگے پیر جانے سے خدا نہیں سنتا، خدا آلریڈی آپ کی سننا چاہتا ہے۔ آپ کے ننگے پیر جانے سے خدا کو زیادہ کوئی فائدہ ہونا ہے یا اس کے بیٹے نے جو پہلے ہی آپ کے لیے مار کھا لی ہے خدا اس کی قدر کرے گا؟ کئی بار ہم لوگوں کو اپنی خدمت کے واسطے دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خادموں کو ایسے بھی کرتے ہوئے دیکھا، خداوند دیکھ لے میں نے 25 سال تیری خدمت کی، ایسے خادم کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور وہ خدا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ 25 سال میں تیری خدمت کی تھی اور تو میری سن۔ ایسا نہیں ہے۔ 25 سال اگر کسی نے خدمت کی ہے، 30 سال کی ہے، 40 سال کی ہے تو اس نے اپنی ہمت اور دلیری سے نہیں کی، خدا کے فضل سے کی۔ آمین۔ تو وہ خدمت جو خدا نے اس سے کروائی وہ اسی کا حوالہ دے رہا خدا کو، خدا میں نے تو تیری خدمت کی ہے لہذا تجھے میری بات ماننی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا ہماری بات سنتا ہے یسوع مسیح کی وجہ سے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا عوضی ہے۔ یسوع مسیح باپ کے درمیان اور ہمارے درمیان درمیانی ہے، اور وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے خدا کے حضور شفاعت کرتا ہے۔ خدا یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میں نے ان کے لیے خون بہایا، میں نے ان کے لیے اپنی جان دی۔ اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے ہوشنا، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند نجات دے۔ وہ کہہ تو رہے تھے، کئی بار ہم یہاں پر بڑے گیت گا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے گیت ہیوی ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسے ایسے ورڈ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم لاپرواہی میں گا رہے ہوتے ہیں۔ رب خداوند بادشاہ ہر عبادت کے اندر تقریباً گایا جاتا ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جناب بے دھڑک ہو کے ہم گا دیتے ہیں، سارا زبور زبانی یاد، لیکن اس کا مطلب نہیں ہمیں پتہ کیا یسوع میری زندگی کا بادشاہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر میری زندگی کا بادشاہ نہیں ہے تو پھر رب خداوند بادشاہ میرے لیے تو نہیں، وہ دوسروں کے لیے ہو۔
ملی تو نہیں ہے، کیونکہ میری زندگی کو بادشاہ ہے نہیں، میں نے اس کو اپنی زندگی دی نہیں، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی نہیں، میں نے خدا سے کہا ہی نہیں کہ خدا پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری زندگی کا مالک تو ہے، تو نے میرے لیے کفارہ دیا ہے، تو نے میرے لیے جان دی ہے، اب میں اپنی زندگی کے باقی ماندہ سارے سال تیرے ساتھ گزاروں گا، تیرے ساتھ گزاروں گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، پام سنڈے ایک ایسا ایونٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ پام سنڈے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نجات خدا کے ہاتھ میں، کوئی نجات دے سکتا۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ آپ خدا سے کہہ رہے ہیں اس کو یاد بھی رکھیں۔ کئی بار ہم بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن اگلے دن ہم بھول جاتے ہیں، دوسرے دن ہم کوئی اور دعا کریں۔ اے خدا کرم کر کے نجات دے۔ میں نے آپ کو بتایا نجات صرف خداوند دے سکتا ہے، نجات صرف خدا کی طرف سے۔ میں آپ کو اپنی شخصی گواہی سناؤں گا 10 منٹ میں، اور اسی پہ میں اس کو کلوز کروں گا۔ پادری صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ نے ضرور اپنی شخصی گواہی بتانی لوگوں کو، اور یہ بتانا ہے کہ آپ کیسے مسیح کے پاس آئے۔ اے خداوند نجات دے، یہ واقعی حقیقی بات ہے کہ نجات صرف خداوند کی طرف سے۔ میں ایک ایسے مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جو صرف اپنے آپ کو مسیحی ناموں کی وجہ سے مسیحی سمجھتے ہیں۔ بہت سے مسیحی ایسے ہوتے ہیں، ان کے نام مسیحی ہوتے ہیں، اتوار کو کبھی ہفتے میں ایک بار یا کبھی مہینے میں یا کبھی 6 مہینے میں وہ چرچ آتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلو یار آج چرچ چلے، کبھی مہینے میں ایک بار یا سال کے سال۔ ایسے مسیحی بے شمار ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی سمجھتے ہیں۔ مسیحی اپنے آپ کو سمجھنے میں اور مسیحی ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسا ہی فرق ہے جیسے دن میں اور رات میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے آپ کو مسیحی سمجھتے رہیں، لیکن آپ کو بائبل مقدس مسیحی ڈکلیئر کرے تو یہ بڑی بات ہے۔ دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ یہ خداوند نے سٹیٹمنٹ دیا نتنیل کے تعلق سے کہ یہ شخص وہ ہے جس کے اندر مکر نہیں، یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے۔ کیا ہم فی الحقیقت مسیحی ہیں؟ واقعی ہم مسیحی ہیں؟ یہ صرف ہمارے نام ہی مسیحی ہیں؟ ڈینیل، سیمسن، دبورا، روت، بڑے بڑے نام ہیں ہمارے، میری، ہم سمجھتے ہیں مسیحی ہیں۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ کرسمس میں یا کبھی ایسٹر کی عبادت میں ہم پہنچتے تھے اور لیٹ پہنچتے تھے، آدھی عبادت، لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی مسیح کا کلام نہیں تھا، کوئی ہمیں خدا کی بابت نالج نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا آیا ہماری زندگی میں کہ ہم مشکل سے مشکل حالات کے اندر چلے۔ میری ایک بہن تھی، وہ 9 ماہ کی تھی جب اس کو پولیو ہوا تھا۔ کتنے ماہ کی تھی جی؟ 9 ماہ کی تھی جب اس کو پولیو ہوا، اور میرے والد صاحب خدا سے بہت دور تھے۔ میری والدہ کبھی کبھی دعا کرتی تھی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ خدا اصل میں ہے کون، اور میں تو بالکل ہی دعا سے دور۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات خراب ہونے لگے۔ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنے تمام دھندوں میں ناکام ہو۔ استثنا 28 کو اب اس کو پڑھیں جا سارے چیپٹر۔ کیوں ناکام ہوگا؟ کیونکہ تم میرے کلام کو رد کر دے گا، تو میرے کلام پر عمل نہیں کرے گا، تو میرے کلام کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دے گا۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی پشت کے پیچھے سنتے تو ہیں لیکن سن کے انسنا کر دیتے تو پھر وہ ہمیں برکت نہیں دیتا۔ خدا دیکھتا ہے کہ یہ میرا کلام سنتا ہے لیکن یہ میرے کلام کو قبول نہیں کرتا۔ ہمارے حالات بھی ایسے۔ میری والدہ کو ہائی بلڈ پریشر رہنے لگا اور ہمارے گھر میں غربت بہت تھی۔ ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ جی اگر آپ باجی یہ دوائی نہیں کھائیں گی تو آپ کو مشکل ہو جائے گی، آپ پرابلم کے اندر چلی جائے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اور میری والدہ کو جب اٹیک ہوا فالج کا تو ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی، سر دماغ کی نس پھٹ گئی، برین ہیمریج ہو۔ بہن میری پہلے یہ پاہش تھی اور میری والدہ کو بھی برین ہیمریج کے ساتھ ہم ہاسپٹل میں لے کر گئے، اور 3 گھنٹے کے اندر ڈاکٹر نے کہا کہ جن کی ڈیتھ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ہم اس کو بڑی مایوسی کی حالت میں اپنے گھر لے کر۔ اور میرے والد صاحب نے اتنا غم کیا اس بات کا، اتنا دکھ کیا کہ میرے والد صاحب کو میری والدہ کے مرنے کے بعد ٹیوبرکلوسس ہو گئی، ٹی بی کی بیماری ہو گئی، گلے کی ان کے نگلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، وہ کچھ بھی نگل نہیں سکتے تھے، ایون کہ پانی بھی پیتے تھے تو وہ واپس آ جاتا، پانی بھی نہیں پی سکتے۔ اور پھر یہ ہوا کہ میری والدہ کے مرنے کے ٹھیک 7 مہینے کے بعد میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ دیکھیں، بہن اپاہج ہے، ماں بھی مر گئی ہے، اور باپ بھی 7 ماہ کے بعد مر گیا۔ 1998 میں میرے والدین کی ایک سال کے اندر 7 ماہ کے گیپ کے اندر ڈیتھ ہو۔ ہم دونوں بھائی بہن مایوسی کی حالت میں تھے، دکھ کی حالت میں تھے، لیکن ہم خداوند کو نہیں جانتے تھے، ہم خدا سے نہ واقف تھے، ہمیں خدا کی بابت کچھ علم نہ تھا، اور جتنا ہم مسیح کی بابت جانتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ یہ بس کوئی کہانی ہی ہے، اس میں حقیقت تو کہیں نظر نہیں آتی۔ ہم خدا کو کوستے تھے۔ آج بہت سے لوگ خدا کے مخالف ہیں، خدا کو کوستے ہیں، خداوند تو نے مجھے بیٹی کیوں نہیں دی، خداوند تو نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا، خداوند میرا شوہر کیوں مجھے مارتا ہے، میرا شوہر کیوں شراب پیتا ہے، میری بیوی کیوں میرا حکم نہیں مانتی، میرے سسرال والے ایسے کیوں ہیں، میرا محلے دار مجھے تنگ کیوں کرتا ہے، میرا باس میری تنخواہ کیوں نہیں بڑھاتا۔
ہم یہ ساری باتیں خدا سے کرتے ہیں، ہم لڑتے ہیں خدا سے، لیکن ہمارا خدا سے تعلق ہوتا کوئی نہیں۔ گلا تو ہم خدا سے کرتے ہیں لیکن ہمارا خدا سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ٹی بی ہو چکی، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، اور مجھے 2 قسم کی ٹی بی ہوئی۔ میرے پھیپھڑوں کو ٹی بی نے کھا لیا اور میری آنتوں کو ٹی بی نے ڈیمیج کر دیا، اور مجھے خون کی الٹیاں آنے لگی۔ اور جب میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا، میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرا معائنہ کریں۔ جب اس نے مجھے چیک کیا تو اس نے مجھے کہا کہ نوجوان آپ کے پھیپھڑے تو ٹوٹلی طور پہ ختم ہو چکے ہیں، آپ کی آنتوں میں سوراخ ہے، سوزش ہے، آپ کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں۔ اس سے میری ہسٹری پوچھی، میں نے کہا جی میرے والد صاحب کو تھی۔ اس نے کہا آپ کے والد صاحب سے آپ کو لگی، آپ بچیں گے نہیں، آپ بہت لیٹ آئے، خون کی الٹیاں آ رہی ہیں۔ اس سے مجھے دوائی دے دی اور اس نے کہا کہ آپ 7 سے 10 دن اگر نکال گئے تو آپ بچیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ اتنا ٹائم نکالیں گے، آپ کہاں پھرتے رہے ہیں۔ میں بڑا مایوس ہوا۔ آپ بلیو کریں کہ جب میں اس کی کلینک سے باہر نکلا، میں ایک ہارا ہوا نوجوان، میرے پاس زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں، ماں باپ میرے پہلے ہی مر چکے تھے، بہن میری میرے تایا جی کے گھر میں اپاہج پڑی ہوئی تھی، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے بھائی کو بھی ایک مہلک مرض لگ چکا ہے جو اس کو کھا رہا ہے، جو اس کو آہستہ آہستہ موت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اے خداوند نجات دے، ہوشانہ۔ ہوشانہ کا مطلب ہے خداوند تو نجات دے۔ جب ہم خداوند کے پاس آئیں گے تو وہ ہمیں بچا لے گا، لیکن اگر ہم صرف نعرے ہی مارتے رہیں گے، ڈالیاں ہی ہلاتے رہیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ ڈالیاں سکڑ جائیں گی، یہ ڈالیاں بعد میں ہم توڑ مروڑ کے کہیں چھپا دیتے ہیں اور یہ پڑی ہی رہتی ہیں، لیکن ان کا فائدہ ہمیں اس وقت ہے جب ہم اس کے میسج کو سمجھیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی زندگی کو ختم کر دوں، کیونکہ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ سانس لینا، اگلا سانس مجھے کب آئے گا، میں لے بھی پاؤں گا یا نہیں لے پاؤں گا۔ ہر رات میں اتنی تنگی میں لیٹتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی ٹیک لگاتا تھا۔ بالآخر میں نے سوچا کہ میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی زندگی کو ختم کروں، اور میں لاہور کے اندر ایک علاقہ ہے میاں میر کالونی اور بستی سیدن شاہ، اس دونوں کے درمیان ریلوے ٹریک ہے۔ رات کو 1:30 بجے جا کر میں اس ریلوے ٹریک پر لیٹ گیا اور میں ٹرین کے آنے کا انتظار کرتا کہ ٹرین آئے اور مجھے پیسز میں کاٹ کر چلی جائے اور صبح لوگ میری لاش کو اٹھائیں اور میرے لواحقین کے حوالے کریں۔ میرے عزیزوں، میں ایک ہارا ہوا نوجوان ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر بھی مایوسی ہو، نا امیدی، آپ حالات سے ہار چکے ہیں، تھک چکے ہیں۔ میں آپ کو امید دلانا چاہتا ہوں، ہوشانہ، آپ نعرہ ماریں ایمان کے ساتھ کہ خداوند مجھے نجات دے، خداوند مجھے میرے دکھوں سے رہائی چاہیے، خداوند مجھے میرے گناہوں سے رہائی چاہیے، مجھے میری بیماری سے رہائی چاہیے، مجھے میری تپالی سے رہائی چاہیے، مجھے میری تنگ دستی سے رہائی چاہیے، میری زندگی کو بدل دے، مجھے نجات۔ اور اس رات جب میں اپنے دل میں ہی مایوسی کی حالت میں لیٹا خدا کے خلاف باتیں کر رہا تھا کہ خداوند ہمیں کیا ملا، غربت دیکھی ہم نے، مشکلات دیکھی، ماں باپ بھی مر گئے، یتیموں کا سا حال ہے، اب کیا فائدہ، اب میں مر رہا ہوں، میں خدا سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن ایک آواز میرے اندر سے اٹھنے لگی اور اس آواز نے مجھ سے کلام کرنا شروع کیا۔ اس آواز نے کہا بیٹے تو خدا کے خلاف نہ بول، تو اپنے گناہوں کا اپنے خدا کے زور اقرار کر، توبہ کر، اپنی زندگی خداوند کو دے، خداوند کو پکار، اس سے اپیل کر کے خداوند مجھے بچا لے، وہ تجھے بچا لے گا، تیرے پاس امید ہے، اس امید کو مس نہ کر۔ اور آپ بلیو کریں اس رات میں نے دل میں ہی دعا کرنی شروع کی، کیونکہ سردی اتنی زیادہ تھی، جنوری کا مہینہ تھا، اور جنوری میں آپ کو پتا ہے کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ رات کے 1:30 بجے میں ریلوے ٹریک پر لیٹا ہوں اور میرے اندر زندگی تھی نہیں، کیونکہ میں سوکھ چکا تھا، میں ایسے ڈھانچہ بن چکا تھا، اسکیلیٹن تھا میں۔ لیکن جب میں اس ٹریک پر لیٹا ہوا آنسوں کے ساتھ دعا کر دل ہی دل میں، تو وہ آواز جو میں دعا کرتا تھا اس کا جواب مجھے دیتی، وہ خدا کا پاک روح تھا جو مجھ سے ہم کلام ہو رہا تھا۔ وہ آپ سے اور ہم سب سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ ہمیں خدا کی طرف لاتا ہے، لیکن ہم اس کی بات کو انسنا کر دیتے ہیں۔ اس رات اگر میں اس آواز کو نہ سنتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا، ہو سکتا میں کسی قبر میں پڑا ہوتا۔ اس رات خداوند مجھ پر اپنے کرم کی نظر کر رہا تھا، میں نے اس موقع کو مس نہیں کیا۔ میں نے کہا خداوند اگر تو واقعی ہے، اگر تو واقعی مردوں میں سے جی اٹھا، اگر تو واقعی ایسا خداوند ہے جس کی قبر خالی ہے، تو پھر آج مجھ جیسے گناہ گار شخص کو بھی بدل دے، میری زندگی کو بدل دے، ہوشانہ مجھے نجات دے، اے خداوند مجھے بچا لے، اے خداوند مجھے چھڑا لے، اے خداوند مجھے نجات بخش۔ اور آپ بلیو کریں جس ریلوے ٹریک پر میں لیٹا تھا اس کی بیک سائڈ پر میں نے دیکھا کہ ایک روشنی کا ایک بہت بڑا سرکل ہے، اس روشنی کے سرکل میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا جیسے آپ مجھے دیکھیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ ایک ایسا نوجوان جو مرنے کے لیے گیا تھا، خداوند اس پر ظاہر ہوا، اس نے کہا بیٹے تو نے زندگی میں پہلی بار مجھے سچے دل سے پکارا ہے، میں تیرا خداوند، اٹھ کے کھڑا ہو جا، میں نے تجھے شفا دی ہے اور میں نے تجھے اپنے کلام کی خدمت کے لیے مقرر بھی کر دیا ہے۔ ہاللیلویا۔
اور 27 سال سے میں انجیل کی خدمت کر رہا ہوں، انجیل کی منادی کر رہا ہوں، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں، پاکستان کے سبھی صوبوں کے اندر خداوند مجھے اپنی گواہی کے لیے لے کر گیا ہے، کلام سنانے کے لیے لے کر گیا۔ ہوشنا اے خداوند نجات دے، خداوند نجات دے۔ 5 منٹ اور لوں سر؟ بہت شکریہ، کھلا ٹائم، مہربانی۔ میں جاب لیس تھا، میرے پاس نوکری نہیں تھی، میں ایک آفس میں لگ گیا، آفس بوائے، چائے بنانا، فوٹو کاپی کرا کے لانا۔ میری تعلیم انڈر میٹرک پہ سر رک چکی تھی، میں انڈر میٹرک پہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد میں اپنی ایجوکیشن کو آگے کیری نہیں کر سکتا۔ میں جس آفس میں لگ گیا، میں وہاں پہ اخبار پڑھتا رہتا تھا، کالم پڑھتا رہتا تھا، تو میرا باس مجھے کہتا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے آپ کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا سر شوق تو بہت ہے لیکن وسائل نہیں۔ اس نے کہا کیوں وسائل نہیں؟ جاؤ کتابیں لے کر آؤ، آپ تیاری کرو، آپ دیانتداری سے کام کرو، ہم آپ کو پڑھنے سے نہیں روکیں گے۔ ڈاؤن میری زندگی میں آیا تو کام شروع ہو گیا۔ لو جی میں نے میٹرک کی تیاری کی، پیپر دیے، پاس ہو گئے یار، ویری گڈ۔ اب میں نے کہا جی اب میں ایف اے کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا جاؤ ایف اے کتابیں لے کر، اور ایف اے کی کتابیں لے کر آیا، آفس میں بیٹھ کے میں نے تیاری کی، ایف اے کے پیپر دیے، ایف اے میں سے بھی نہیں۔ اب میں نے کہا جی اب بی اے کر، جاؤ شاباش شاباش، بی اے کی کتابیں لے، بی اے کی کتابیں لے کر آیا، بی اے کی تیاری کی، پیپر دیے، بی اے میں سے بھی نہیں۔ کمال کری جا رہا، جا لڈو لے گیا، مسلم بندہ ہے اور وہ میرے لیے لڈو بٹوا رہا پورے پلازے کے اندر۔ کہہ رہا یار کمال بچہ، یہ آفس بوائے آیا تھا، بی اے کر گیا جے، میرا منڈا بی اے کر گیا۔ وہ لوگوں کو بتا رہا فخر سے، خداوند میرے لیے راستوں کو کھول رہا تھا۔ اور پھر کہنے لگا اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا کس سبجیکٹ میں؟ میں نے کہا جی اردو میں، اردو میں میرا شوق ہے، میں چاہتا ہوں میں ماسٹرز کروں اردو میں۔ اس نے کہا جاؤ ماسٹرز کی کتابیں لے کر آؤ، ایم اے اردو کی، ایم اے اردو کی کتابیں لے کر آیا، ایم اے اردو کی تیاری کی، آفس میں بیٹھ کے پیپر دی، اس میں بھی نکل گیا۔ یار کمال ہو، تب کیا کرنا؟ میں نے کہا جی میں بی ٹی ایچ کرنا چاہتا ہوں۔ بی ٹی ایچ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ایک بائبل مقدس کا کورس ہے، میں اسے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا جاؤ فیس جمع کراؤ۔ میں نے فیس جمع کروائی، بکس منگوائیں، تھیسس لکھا، سارے سوالوں کے جواب دیے، اپنے سارے ورک کو میں نے سبمٹ کروایا، مجھے بی ٹی ایچ کی ڈگری ملی۔ بھائی یار دخار ڈگری، مسلم بندہ، یار ویری گڈ، ان کی کرنا ہے؟ میں میں ایم فل کرنا چاہ رہا ہوں، ماسٹر آف ڈوینٹی۔ اچھا جاؤ یار، ماسٹر آف ڈوینٹی کی کتنی فیس ہے؟ اس وقت 15,000 روپیہ فیس تھی، فیتھ تھیولوجیکل۔ تو اس نے 15,000 کا چیک لکھ کر دیا مجھے، ساتھ اس نے مجھے ایکسٹرا پیسے دیے باداموں کے لیے، کاجو کے لیے، دوسری چیزوں کا۔ کہتا یار تو بہت پڑھ رہے ہو بیٹا، خدا تینوں برکت دے، بادام بھی کھا، کاجو بھی کھا، پستے بھی کھا، چھوارے بھی کھا، کھجوراں بھی کھا، تو دودھ بھی پی۔ ہاللیلویا۔ اے خداوند کرم کر کے نجات دے۔ آپ خداوند سے کہیں تو صحیح کہ مجھے نجات دے، خدا مجھے نجات چاہیے۔ خالی پائی صاحب کے ظہور لینڈ میں لگ کے پائی صاحب دعا دے کر دو، بڑیاں درداں ہون ڈیاں۔ خداوند سے تو بات کرے۔ اس عورت نے جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، پتہ نہیں کتنے طبیبوں سے علاج کروا لیا تھا، اس کو افاقہ نہیں ہوا۔ ایک دن اس نے اپنی سوچ بدلی، اس نے اپنا ذہن بدلا، اس نے کہا میں خداوند کی پوشاک کو چھو لوں۔ ذہن تو بنائے، ارادہ تو کرے کہ خداوند میں تجھے چھونا چاہتا ہوں۔ ہنا جب ہیکل کے اندر گئی تو وہ ہو سکتا ہے ایلی کاہن سے دعا کروا کے چلی جاتی ہے، پائی صاحب اے ہدیہ پڑھو تے ساڈے لیے دعا کر دو، ساڈے کو لاد کوئی۔ اچھا ہر سال آتی تھی ویسے چلی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے ایلی کاہن سے دعا نہیں کروائی، اس نے خود گھٹنے ٹیکے، اس نے اپنا دل اڑے، اس نے اپنا دکھ، اپنا کرب، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی خدا کو بتائی۔ تو ایلی کاہن باہر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے تو دعا کراندی سی، آج خدا کا لا بھی لگی، اور سوچنے لگا شاید نشے میں ہے۔ کہنے لگا تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اس سے کہا میرے مالک میں نشے میں تو نہیں ہوں، میں نے تو اپنا دل اڑیلا ہے، میں نے تو اپنا دل اپنے خداوند کے ضرور ڈالا۔ اس نے کہا خدا نے بھی تیری دعا سنی، اور لکھا ہے پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو اینڈ بھی کر لیا میں نے، خداوند مجھے ترقی پر ترقی دیتا، اور یہ ترقی کا سفر رکا نہیں۔ سب سے بڑی ترقی تو میری یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں بائبل مقدس ہے۔ اس سے بڑی سر اور کیا ترقی ہو سکتی کسی شخص سے کہ اس کو، اس نکمے اور نااہل شخص کو خدا اپنی انجیل پکڑا دے کہ جا بیٹا لوگوں کو نجات کا پیغام سنا۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات، میرے لیے بڑے عمر کی، اے خداوند کرم کر کے نجات۔ ہم یہاں پر بڑے بڑے گیت گاتے ہیں، لیکن کئی بار ہمیں ان کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا، نہ کبھی ہم نے ان کے مطلب کے اوپر سوچا ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی کہہ رہے تھے اے خداوند کرم کر کے نجات دے، والہانہ استقبال، پھول پتیاں کپڑے بچھا رہے ہیں، لیکن اگلے ہفتے انہوں نے ٹون بدل لیا، اس کو مسلوب کر بھول گئے کہ ہم تو اس کو اپنا نجات دہندہ کہہ رہے تھے، ہم تو اس کو مسایہ کہہ رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ تو ہمیں نجات دے، اور اب اسی شخص کو ہم مسلوب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کئی بار ہم اپنے خداوند کی خود ہی تذلیل کرتے ہیں،
سو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی پر غور کیجیے، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ چرچ آتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، ہدیہ ڈالتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، آپ دعائیں کی دیتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر خداوند آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی۔ تواریخ کی کتاب کے اندر امسیہ بادشاہ کے تعلق سے لکھا ہے، تواریخ 25 باب پہلی تواریخ، اس نے وہ سب کچھ کیا جو خدا کی نظر میں ٹھیک تھا، لیکن کامل دل سے نہیں کیا۔ اس نے وہ سب کچھ کیا، ہدیہ بھی ڈالا، دعائیں کی بھی دی، دعا بھی کی، آگے چرچ بھی آیا، لیکن کامل دل سے نہیں آیا۔ ہمارے ہدیے جب ہم دیتے ہیں کئی بار ہم اس کو بڑی فخر کی نظر میں دیتا ہدیہ، اب بھائی صاحب آئے سن اسی پھر کیا کارپیٹ تسی چھڈو اسی پوا دیں، یہ کیا کیا آپ نے اپنے ہدیے کو ختم کر دیا۔ فخر نہ کرنا، جو کچھ اچھا ہے وہ آپ کو آسمان سے دیا جاتا ہے، توفیق بھی آسمان سے ملتی ہے، توفیق کے بغیر کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا، خواہ وہ کلام سنا رہا ہے، خواہ وہ طبلہ بجا رہا ہے، خواہ وہ ساؤنڈ آپریٹ کر رہا ہے، خواہ وہ خدمت گزاری کے کسی بھی کام میں شامل ہے، خواہ وہ ایماندار ہی ہے، سب کچھ توفیق سے ہوتا ہے جو خدا اوپر سے ہمیں دیتا ہے۔ تو اس پام سنڈے پر یاد رکھیے کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بتا رہا ہے۔ زکریا نبی سے اس نے جو کلام کیا تھا 500 سال کے بعد اس نے اس کلام کو پورا کروایا، اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے، وہ اس وعدے کو بھولا نہیں، اور وہ بار بار اپنے خادموں کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں باور کرواتا ہے، میرے بچوں اپنے آپ کو تیار کر لو، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کیجیے، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہوشانہ کے نعرے بھی آپ نے لگائے، آپ نے ڈالیاں بھی ہلا لی، لیکن کیا ہمارا دل اندر سے ہلا یا فقط یہ نعرے زبان کی حد تک؟ کیا ہم صرف اپنی آواز اونچی کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں یسوع کے کتنے قریب ہوں، میں یسوع سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں یسوع سے کتنا نزدیک آ گیا ہوں، میں یسوع سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ کیا ہمارے دل میں بھی مسیح کی محبت بستی ہے؟ جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو اس سے لوگ جان جائیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں تو پھر اس کے کلام پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزو، وہ حلیم ہے، نجات اس کے ہاتھ میں، وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے۔ آج اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیجیے، آج اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیجیے۔ میں نے اپنی زندگی کی گواہی آپ کو بتائی، میں ایک ناکام نوجوان تھا جو موت کی طرف جا رہا تھا، جو اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا، لیکن آج بہت سے لوگوں کو مجھے اس بات پر فخر بھی ہے، خوشی بھی ہے، اور میں اس بات کے لیے شکر گزاری بھی کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے اپنی گواہی کے ذریعے سے موت میں سے نکالا ہے، کیونکہ میں نے انہیں بتایا ہے کہ یسوع زندہ ہے، اس کے پاس ہے۔ آج آپ کے پاس بھی اپرچونٹی ہے، ہو سکتا ہے آپ سالہ سال سے چرچ میں بیٹھے ہوں لیکن آپ کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہو۔ آج شام خداوند آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ خداوند سے برکت پائیں، آپ خداوند سے زندگی پائیں۔ میں پادری صاحب کو سامنے بلاؤں گا، وہ آئیں گے اور ہم سب کے لیے دعا مانگیں گے۔ خداوند یسوع کے نام سے ہم تیرے حضور میں اس وقت موجود ہیں، تو جو موجود ہے، ہم تیرے آج کے اس صالحانہ جلوس سے ہمیں یروشلم کے لوگوں سے یہ سیکھا ہے کہ دو دلوں سے خداوند کو نفرت ہے، کیونکہ اے خداوند ان کی زبان پر کچھ اور تھا، ان کے دلوں میں کچھ اور تھا، اور چند دنوں کے بعد ان کے نعرے بدل گئے۔ اس کو صلیب کو، اس کا خون ہماری اولاد اور ہماری گردن پر آئے۔ مہربان خدا، ایسی نافرمانی کی زندگی جو لوگ آج بھی گزار رہے ہیں، جو آج بھی تجھ سے دور ہے، خداوند ان کو یہ فرصت دے کہ تیرا روح القدس ان کے دلوں کو جھنجھوڑے، انہیں جگائے، انہیں بیدار کرے، انہیں تیار کرے کہ وہ تجھے اپنی زندگی کا بادشاہ قبول کر لیں۔ مہربان باپ، تیرا شکر کرتے ہیں، دور سے جتنے لوگ آئے ہیں، نزدیک سے جتنے لوگ آئے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے دھنیواد کہتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، تجھے اپنا خداوند مانتے ہیں۔ سنے کہ کلام پر خداوند تیری برکت ہو، تیرے خادم میں جو بھرپور طریقے سے
کلام کے ذریعے سے، اپنی شخصی گواہی کے ذریعے سے، اے خدا جو کلام کیا ہے وہ میری ضرورت ہے، خدا محبت سے ہارے کی ضرورت ہے۔ خدا اس کلام کے باعث ہم شادمانی سے بھر جائیں، ہم حقیقی طور پر تجھے اپنا بادشاہ، اپنا نجات دہندہ قبول کریں، ہم توبہ کریں اور اپنی زندگی تجھے دے کر آج سے پوشنہ کے معنی سمجھ جائیں۔ سنائے گئے کلام پر خداوند بہت ساری برکت ہو، کوئی زندگی بے جان نہ رہے، کوئی بے پھل زندگی نہ رہے، کوئی بے وقوفی میں زندگی نہ رہے، بلکہ سنا گیا کلام ذہن دل جان سے ہماری زندگی میں صلاحیت کرے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔